پیدائش کی تاریخ میں علماء کے اندر سخت اختلاف ہے، شدید ترین اختلاف۔ کئی علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربیع الثانی، کئی علماء کہتے ہیں صفر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 10 محرم، لیکن مستند قول ربیع الاول۔ جمہور کا قول کیا ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی؟ اس میں شدید اختلاف ہے۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 12 ربیع الاول۔ کتنے قول ہیں؟ مصر کے جو عالم ہوئے محمود پاشا فلکی، حیات دان، بڑے مشہور حیات دان ہوئے محمود، انہوں نے پورا حساب لگا کے کہا 9 ربیع الاول۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا 8 ربیع الاول۔ غالباً مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی قول ہے، غالباً فتاوی رضویہ میں، کہ پیدائش 8 ربیع الاول، وفات 12 ربیع الاول۔ یہ اختلاف ہے۔ میں بڑی آپ کی کسی اپنے دوست سے بات ہو جو میلاد کا قائل ہے، ہم تو قائل نہیں ہیں، اس جلوس کے اس کے ہم تو قائل نہیں ہیں، اور ہمیں یہ حق بھی پہنچتا۔ کیوں بھائی؟ اس ملک کے جو دیوبندی ہیں، اس ملک کے جو اہل حدیث ہیں، وہ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد، جشن میلاد، جلوس، جھنڈیاں اس کے قائل ہیں؟ قائل نہیں، ہم قائل نہیں، کچھ حضرات قائل ہیں۔ ہم جو دیوبندی ہیں اور ہم جو اہل حدیث لوگ ہیں، اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں، ان کی ہمت کو داد دو، ان کے صبر کی داد دو، ان کے حوصلے کی داد دو۔ یہ اہل تشیع کا جلوس بھی اپنی مسجدوں کے سامنے برداشت کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا جلوس بھی اپنی مسجدوں کے سامنے برداشت کرتے ہیں۔ ہم کبھی کسی کی مسجد کے آگے گئے؟ نہیں۔ ہم نے کبھی کہا کہ ہم فلاں مسجد کے سامنے بینر لگائیں گے؟ نہیں۔ ہم مخالفین کی مسجد کے سامنے جو کیا کہتے ہیں، کھمبا، پول، اس پر ہم نے اپنا بینر لگانا ہے؟ کیوں چڑھانا ہے ان کو؟ ہم نے، ہماری عادت نہیں، لیکن ہم ان کو برداشت کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے جو احباب یہاں ہیں، سیکورٹی کے جو ہمارے بھائی یہاں آئے ہیں، مختلف سیکورٹیوں کے، خدا کے لیے وہ اس کو محسوس کریں۔ ہم تو کبھی کسی کی مسجد کے آگے نہیں گئے، ہم تو کسی کی امام بارگاہ کے سامنے کبھی نہیں گئے، اس کے باوجود وہ پرامن ہیں، ہم شرارتی ہیں۔ کیوں؟ انصاف دی ماں مر گئی ہے، کہاں گیا انصاف؟ یار کوئی قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات تو کرو نا، یہ رپورٹ تو مرتب کرو نا کہ دیوبندی مساجد اور اہل حدیث مساجد، ان کے سامنے دوسرے فرقوں کے لوگ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، یہ بیچارے دروازے بند کر کے اندر برداشت کرتے ہیں، صرف ملک کے امن کے لیے، کہ ملک میں یہ فتنہ، فساد، مذہبی کلیش، لڑائی، دنگا فساد، نوجوانوں کو باہر نکالنا، کوئی زخمی ہوگا، کوئی مرے گا، کیا فائدہ ہوگا، چلو برداشت کر۔ لیکن انہیں بھی تو سمجھایا جائے کہ خواہ مخواہ دوسروں کے مساجد کے سامنے آ کر ہم نے جھنڈی یہیں لگانی، ہم نے نالین یہیں لگانا،
آپ کی مسجد کے سامنے لگانا۔ پھر جب روکا گیا تو فیس بک پہ چڑھا دیا گیا کہ واٹر سپلائی روڈ پہ بندیالوی کی مسجد میں طلبہ ڈنڈے لے کے باہر نکل آئے اور جناب توہین ہو گئی ہے جھنڈیوں کی۔ ہن جھنڈیاں دی بھی توہین ہے، توہین کر دی ہے جی۔ یہ نہیں بتایا کہ ہم آئے تھے ان کی مسجد کے سامنے، یہ نہیں بتایا۔ آپ یقین کریں میں تو یہاں تھا بھی نہیں، ہماری تو ختم نبوت کانفرنس تھی نورپور، میں تو نورپور میں تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے مدرسین کو ٹیلی فون کیا، مولانا مفتی محمد آصف صاحب کو، کہ آپ باہر جائیں اور سب طلباء کو حکم دیں کہ وہ مدرسے کے اندر آ جائیں، ہمارا کوئی طالب علم باہر نہیں ہونا۔ ہمارے سارے طالب علم اندر، مدرسہ ہمارا، مسجد ہماری، ہمارے طالب علم اندر، اور وہ سامنے کھڑے ہو کے نعرہ بازی کر۔ اس کے باوجود فیس بک پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی۔ پھر ڈی ایس پی کے سامنے معاہدہ ہو گیا، میں کوئی ختم کرنے لگا۔ پھر ڈی ایس پی کے صاحب کے سامنے دونوں فریق کا معاہدہ ہو گیا کہ معاویہ مسجد اور مدرسے کے سامنے کوئی جھنڈی، کوئی جھنڈا، کوئی نالین نہیں لگے گا، کوئی لائٹنگ نہیں ہوگی، اور جلوس کی ٹولیاں جو یہاں سے گزریں گی وہ مدرسے اور مسجد کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، گزر جائیں گے۔ ہاں ہمارے طلباء، ہمارے جماعتی احباب وہ بھی اپنے کوٹھوں پہ نہیں آئیں گے، چھتوں پہ نہیں آئیں گے، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں۔ تو جہاں سیکورٹی کے جو احباب ہیں وہ اس معاہدے کو دیکھیں جو ڈی ایس پی کے سامنے ہوا، اور 12 ربیع الاول کو ذرا خیال کریں، انشاءاللہ ہمارے طلباء مدرسے کے اندر ہوں گے۔ جو ہماری بریک ہوتی ہے پڑھائی کے دوران، جو بریک ہوتی ہے 9:30 بجے، وہ بریک بھی ہم نہیں کریں گے کہ طلباء اس بریک میں باہر آئیں، نہیں، ہم ان کے ناشتے کا انتظام بھی اندر ہی کر دیں گے تاکہ ہمارا کوئی طالب علم مدرسے کے گیٹ سے باہر نہ آئے، کوئی چھت پہ نہ آئے۔ ہم تو پابندی کریں گے اس معاہدے کی، لیکن انہیں بھی پابند کیا جائے کہ وہ بھی اس معاہدے کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سے دعا ہے محرم کا مہینہ سارے جلوس بخیر و عافیت گزر گئے، کوئی فساد فتنہ نہیں ہوا، اللہ کرے یہ دن بھی گزر جائے، عافیت سے گزر جائے، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو۔ اصل مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک تیسرا طبقہ فائدہ اٹھا جاتا ہے، نہ وہ ہمارا ہوتا ہے نہ ان کا ہوتا ہے، وہ تیسرا طبقہ ایک درمیان میں آتا ہے اور فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے اور پھر اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحمت فرمائے، خاص کر کے ہمارے شہر پہ، کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ اللہ کرے نہ ہو، اور امن کے ساتھ یہ سارا معاملہ گزر جائے۔ ہم تو اپنی مسجدوں کے اندر ہیں، مدارس کے اندر ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں صرف ملک کے لیے، ملک کے امن کے لیے۔ آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں،